نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه يا أيتها النفس المطمئنة آج جس موضوع پہ درس ہے بقول نوجوانوں کی خواہش کے مطابق وہ ہے کہ چار نفوس ہمارے جسم کے اندر ہیں. چار نفس کتنے ہیں؟ انسان سوچتا ہے کہ یار رمضان چ تو شیطان بچ گیا تو اینو کی ہویا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ جو چار نفس ہیں آج ان کے بارے میں تفصیلاً بات ہوگی. پہلی تو یہ بات ہے کہ قرآن و حدیث میں چار نفسوں کا تذکرہ ہے. کتنے ہیں؟ چار. اچھا، اب پہلا نفس کون سا ہے؟ جس کو پچھلے سال کا سبق یاد ہے وہی بتا دیں. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس خبیثہ، نفس مطمئنہ. اب جو نفس امارہ ہے یہ سب سے پہلے سمجھیں یہ کرتا کیا ہے انسان کے ساتھ. یہ سب سے پہلی قسم ہے نفس امارہ. یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے. اب تو شیطان جو ہیں وہ باندھ دیے گئے. کیا کیے ہیں؟ بڑی توجہ سے، میں بھی آرام آرام سے بولوں گا کہ آسانی سے لکھا بھی جا سکے. جس میرے بزرگ کو بیٹھنے میں دشواری ہو وہ چیئر پہ بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تے آج تے پکی گل جے ساری رات بھی موسم ٹھنڈا تے سویرے سارا دن بھی ٹھنڈا تے ہن رات بھی ساری، تو انشاءاللہ اب یہ آپ کے نصیب ہے کہ کس کے خواب میں لیلۃ القدر آ جائے. جو اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ 27ویں کو مجھے اثرات، رات کو تو موسم ٹھنڈا رہا لیکن دن کو گرمی رہی. اب تو اتنا ماشاءاللہ بھائی ٹھنڈا ہے رات کا ہی. تو یہ تو اب نصیبوں کی بات ہے. اللہ آپ کو یہ لیلۃ القدر خواب میں عطا فرمائے. حضرات، جو پہلی قسم ہے نفس امارہ، کوئی نوجوان، عمران کی ڈیوٹی ہے کہ وہ 15-20 منٹ بعد چیک کرے، 10 منٹ بعد. آج بھی کوئی بچہ یہ سوچے جی میں قرآن پڑھ لینا، میں ذرا تھوڑا لمحے پہ لینا، بیٹا یہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن کے وقت قرآن پڑھو اور درس سننے کے وقت درس سنو. جب تم درس سنو گے تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، اللہ رسول کی بات سمجھ میں آئے گی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب پہلی قسم جو ہے نفس امارہ، یہ کرتا کیا اللہ معاف فرمائے. یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی پر کیا کرتا ہے؟ اکساتا ہے. اچھا، جب اکساتا ہے تو انسان کو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے. اللہ معاف فرمائے.
بغاوت پر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کا تذکرہ خود کیا ہے سورۃ یوسف میں، 12 نمبر سورت آیت نمبر 53 میں، ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ کہو آمین۔ اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نفس سے کو بچ سکتا ہے تو وہ رب کی رحمت ہی ہو سکتی ہے جو اس نفس سے بچا لے۔ کہا یقیناً یہ نفس امارہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا سوائے اس کے جس پر میرے رب کی رحمت آ جائے۔ کہا تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہی نفس ہے، نفس امارہ جس کا مقابلہ کر کے اسے دبانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا زور ٹوٹ جائے۔ زور کیا ٹوٹنا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس لیے کہ روزہ جو ہے سب سے عظیم عمل ہے، وہ اس کے زور کو توڑ دیتا ہے، نفس امارہ کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے پتہ چلتا ہے برائی پر آمادہ کرنے والا صرف شیاطین اور جن نہیں بلکہ نفس امارہ ہے، جو یہاں تک کہ انسان کو ربوبیت کا دعویٰ کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ ربوبیت کا دعویٰ کرنے پر، ختم نبوت اپنے اوپر لاگو کرنے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ پتہ بھی ہے یہ ایک نیا میسیج چلا ہے، او جی وہ ایک بی بی ہے، وہ بی بی ہے نا، پنجابی چ بی بی آکھاں گے جی مت وجی جو نعوذ باللہ من ذالک، جو میں نے میسیج پہ دیکھا ہے بقول میسیج کے مطابق، وہ کو بچہ بتا سکتا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میرا بھائی اس کا نہیں، بیٹا اس کا امام مہدی جو کہتے ہیں بھائی ہے، ہاں جی میرا بھائی جو ہے امام مہدی نہیں ہوتا، امام مہدی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا بھائی جو ہے وہ امام مہدی ہے۔ میں کہا گھبرانا جدو کسی شہزادے دے تو آ گئی نہ ٹھائے تے تیرا جڑا بھرا چڑھ گیا تے مہدی تینوں پوری لا دیں گے سائیں۔ اللہ ہدایت دے۔ یہی وہ نفس ہے جو اس نے آمادہ کر دیا کہ میرا بھائی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ ہے، امام مہدی ہے۔ یہ بہت اس سے نفس امارہ سے اللہ کی رحمت سے ہی بچ سکتا ہے، اور اس طرح کوئی حل اللہ اس نفس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آپ کو ایک واقعہ نہ سناؤں؟ بہت پیارا واقعہ ہے، سننا چاہتے ہو؟ مجھے تو آج بزرگ ہے نہیں، کل انہوں نے دیکھا نا 1 گھنٹہ تے 55 منٹ تے وہ سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں دا اشارہ ہے سی باز آ جا طبیعت خراب نہ کر لیں۔ تو میں آپ سے آج دل سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ حقیقت بات ہے، اگر آپ کی تو طبیعت متزلزل ہوتی ہے زیادہ دیر بیٹھنے سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کس کی ہوتی ہے ہاتھ کھڑا کرے، پکی بات ہے۔ میں کس کے لیے اتنے موتی اکٹھے کر لاتا ہوں؟
مسائل تو ظاہری بات ہے پھر کرنے پڑتے ہیں۔ اتنا پیارا واقعہ ہے، تاریخ عرب کتاب میں لکھا ہے کہ ایک یہودی نے، اگر توجہ سے سنو گے نا تو بڑا سکون ہوگا، یہ اس کو نفس امارہ نے اکسا دیا۔ اس نے کہا کہ میں یہودی عالم کہتا ہوں، مسلمانوں کی بستی میں چلا گیا، کہا میں 3 سوالوں کا چیلنج کرتا ہوں۔ کتنے سوالوں کا؟ کتنے سوال آنا؟ 3۔ اس سے پہلے جنہوں نے تو جمعہ سنا ہے ان کو تو یاد ہے یہ سوال، ابھی نہیں، ابھی کیونکہ ابھی ان کے مائنڈ نہیں ادھر جا سکتے، جتنے اگلی بات نہ کرو نا۔ اتنا شور پڑا اس نے، یہاں تک کہ جہاں پہلے تو پوری مسلمانوں کی مجلسیں ہوتی تھی، اس مجلس میں جا کے بھی اس نے چیلنج کر دیا، جڑا 3 سوالوں کا جواب دے گا تے دینا بھی عقلی دلیل نہ، قرآن حدیث عقلی دلیل کے ساتھ۔ وہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، نے کہا کون سے 3 سوال ہیں؟ جب اس نے 3 سوال کہے تو کسی کو جواب نہیں آیا۔ اس وقت کا ایک حکمران تھا، حکمران بھی الحمدللہ اللہ والا تھا۔ اس نے کہا یار اتنا فتنہ برپا ہو گیا، اس کو پکڑ کے لاؤ، کیا کہتا ہے؟ لو جی، وہ اس کو بلایا گیا۔ اس نے کہا جی بات سنیں، میری اصولی سی بات ہے، 3 سوالوں کے جواب آپ دے دیں، میں اپنی بات کو بھی چھوڑ دوں گا اور میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا۔ نے کہا کون سے؟ اس نے حکمران کو جب 3 سوال سنائے تو انہوں نے کہا، خود بھی پریشان ہو گئے، ساری بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی ان کے اس مجمع میں بھی کوئی ہے بیوروکریسی میں تو وہ بتا دے۔ سوال آتے، ایک دین کے طالب علم کو پتا چلا، آواز پہنچی، مرد مجاہد۔ اب تو ظاہری بات ہے پورے اس حساب سے پورے ملک میں شور و گل پڑ گیا نا۔ پتہ چلا کہ ایک طالب علم ہے، وہ انشاءاللہ اللہ نے اس حکمران کے دل میں ڈال دیا کہ ایک دین کے طالب علم ہیں، ہم پر امید ہے کہ وہ اس کا جواب دیں گے۔ اس نے کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ ساری فورس کھڑی ہے کہ کیا مسئلہ ہے اس بیٹے کو؟ بیٹا یہ کس کا پوچھنے کے لیے آیا ہے تو اس کو باہر بھیج دو۔ ایسے پھر بزرگ لوگ بھی طبیعت ان کی پریشان ہوتی ہے اور کہتے وہ صحیح ہیں، حالت یہ ہے کہ پھاڑ کے نا وہ میں کان بات سمجھ میں آئی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا وہ طالب علم کو لایا جائے۔ بادشاہ کی بائیں سائڈ پر وہ یہودی عالم بیٹھا پورے پروٹوکول سے، اور اس دین کے مرد مجاہد امت محمدیہ کا نوجوان کو پوری فورس کے ساتھ پروٹوکول سے لایا جا رہا ہے۔ جب کیونکہ پیچھے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ سوال کرتا ہے اور کہتا ہے قرآن حدیث سے نہیں، وہ میں بھی پڑھی ہے پر جواب عقل نہ دینے۔ وہ چل پڑے، دبلا سا جسم ہے،
اللہ اکبر، دین میں خدمتیں کرنے والے، صبح شام قرآن و حدیث کا پیغام سنانے والے، جب اللہ عزت دینے پہ آتا ہے تو میرے میاں اللہ تو بہت بڑا ہے۔ پورے پروٹوکول سے اس نوجوان کو لائے۔ اب اس کے دماغ میں جو نفس امارہ نے اس کو، یہودی عالم کو پھیرا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جب دیکھا نا کہ یہ یہودی عالم بادشاہ کی شاہی سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بڑی توجہ سے، میں نے اگر توجہ نہیں کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس واقعے کا۔ یہودی عالم کی بائیں سائڈ پر شاہی سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس شاہی سیٹ کے اوپر۔ تو مسلمان نوجوان سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات تو ٹھیک ہے، جو یہ سوال چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک میری بھی شرط ہے۔ ایک انہوں نے یاد آ گیا، مسکران لا پینے چہرے، لیکن ایک میری بھی شرط ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ کی شرط بجا لائی جائے گی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ یہودی بھی سن رہا ہے، کہا یہ مرد مجاہد امت محمدیہ کا رب نے بھیجا ہوا بندہ ہے، جواب بھی میں نے اللہ کی توفیق سے دینے ہیں، لیکن میرے دل کی خواہش ہے، کیونکہ یہ سوال کرنے والا سوالی ہے، میں جواب دینے والا بھیجا گیا ہوں، یہ سوال والی جگہ پہ آئے، میں جواب دینے والی جگہ پہ آئے۔ اتر تھلے، تو جی شاہ سیٹ تے بیٹھا، تھلے اتر، سامنے آ۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس نے کہا شاہی سیٹ سے نیچے اترو، سامنے آؤ، تم سوال کرنے والے ہو، ہم جواب دینے والے ہیں۔ وہ بھی بڑا تکبر اور غرور سے انہیں کہا اچھا، اتر آیا، سامنے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کس نے؟ امت محمدیہ۔ جب اتنی آواز گونجی تو سب نے اونچی آواز سے یہ آواز لگائی، اللہ اکبر۔ کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ اکبر اس لیے کہا کہ کس قدر اس نوجوان کا مائنڈ تیز تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ نو تھلے لا تے آپ شاہی سیٹ تے آ۔ اچھا جی، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نیچے اتارا، انہوں نے کہا چل بھائی تھلے۔ مسلمان نوجوان کو شاہی سیٹ پہ ساتھ بٹھا لیا۔ اس نے کہا ہاں بھی اب کر سوال۔ اس نے کہا پہلا سوال، بڑی توجہ سے، جس کو نیند آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا ماشاءاللہ یہ سارے جاگ رہے ہیں، تھوڑی جی انگل ہوئی ہے پر تھلے ہو گئے نا۔ اچھا جی، اس نے کہا کہ پہلا سوال، اس نے کہا بات سن، ٹھیک ہے تیرا پہلا سوال مانتے ہیں، پر پہلے تو یہودی ہے، مجھے یقین نہیں، ذرا بڑے مجمع میں یہ کہہ دے کہ اگر میں نے جواب دے دیا، مسلمان نے جواب دے دیا تو تو اسلام سے پھر سکتا، اگر پھرے تو اس کی اسی وقت گردن اتار دی جائے۔ اس نے کہا بالکل میں اس معاملے میں تیار ہوں۔ اچھا، نے کہا اب بولو سوال کیا ہے؟ انہوں نے بھی کہا بھی یہ چکر دینے ہیں، انہاں دا کی یقین ہے۔ پہلے ذرا پڑھے مجمع چ آنکھیں نا، ساری فورس کھڑی ہے، بیوروکریسی بیٹھی ہے، ساری قوم کھڑی ہے۔ اس نے کہا کہ پہلا سوال، یہودی عالم کا پہلا سوال تھا، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔
چھوٹی بات نہیں. اس نے کہا دل تھام امت محمدیہ کا نوجوان ہوں، رسول اللہ کا خادم ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں. تو دل تھام کے کھڑا ہو، میں تجھے دل تھام کے جواب دوں گا. اس نے کہا 1 سے لے کر 10 تک گنتی گن. 1، ذرا آپ بھی گنو نا. 1 2 3 4. کہتا ہے کی مطلب؟ اور کہا گن 5 6 7 8 9 10. اس نے کہا اب انہوں نے کہا ہن پٹھا گن، اس کو الٹا گنو. نا وہ کیا ہوگا؟ گنتے صحیح. بادشاہ سلامت اس کو بات سمجھائیں کہ یہ گننا شروع کرے. انہوں نے کہا ہاں بھائی جلدی گن. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. انہوں نے کیا ہن پیچھے گننا، ایک تو پیچھے گن. کہندا ایک تو بات ہے کچھ نہیں. اس نے کہا جس طرح تیری زبان سے نکلا ہوا یہ بات ہے کہ ایک کے بعد کچھ نہیں، تو رب بھی ایک ہے، رب کے بعد بھی کچھ نہیں. کسی ٹائم انج بھی جوش آ جاتا ہے، ہاں رب کے بعد کچھ نہیں. قرآن کی آیت پڑھ دوں، سورۃ بقرہ 2. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اچھا بھی دوسرا سوال. انہوں نے کہا بالکل بادشاہ اسلام اسی طرح ہی ہے، جو سوال کا جواب دیا عقلی دلیل مل گئی، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دوسرا سوال کہتا ہے، جب دوسرا سوال کرنے لگا امت محمدیہ کے نوجوان نے کہا ایک باری پھر کہہ، ایک دفعہ پھر کو کہ جب میں سوال کا جواب دے دوں تو پھر تو امت محمدیہ میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے کیا تیار تے. جے نہ تیار ہویا تے بادشاہ سلامت دی گردن بھی اگوں تیار. کہا ٹھیک ہے. لو جی دوسرا سوال. کہا کہ اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ اللہ کا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اب ایک کمرہ مقرر کرے. ایک مسلمان نے کہا کہ ایک کمرہ مقرر کرے. انہوں نے کہا اتنے کی؟ انہوں نے کہا چالتے صحیح، تینوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا. جب کمرے میں لے گئے کہا بادشاہ سلامت زیادہ گیدرنگ کی ضرورت نہیں، کچھ ایسے مشیر ساتھ لے لیں بس اس کمرے میں. تو کمرے میں لائٹیں نہیں ہونی چاہیے. لائٹیں ایک پرانا یا لالٹین لے آ کے نا وہ چلا دے. جب وہ لالٹین چلا دیا گیا پھر اس کو کمرے میں داخل کیا، پہلے نہیں گئے. چلا دیا گیا تو اس نے کہا یہ روشنی دیکھ رہا ہے کمرے میں؟ پورے کمرے میں جو تو روشنی دیکھ رہا ہے کس طرف ہے؟ کہتا ہے چاروں طرف ہے. کہا پھر سن، اللہ نور السماوات والارض. جس طرح اس لالٹین کی روشنی چاروں طرف ہے، ہمارا رب کا چہرہ بھی چاروں طرف ہے. کتنے ہو گئے سوال؟ 2. یہ عقلی دلیل ہے. کچھ نوجوان ہوتے نہیں رات کو بیٹھے ہو وہ عقلی دلیل بھی ماننے ہوتے ہیں. اچھا اس نے کہا تیسرا سوال. تیسرا سوال بڑا حیران کن ہے، پر اللہ نے جو نوجوان بھیجا ہے وہ بھی تو سینے سے منور ہوا ہے. کہا کہ بڑے مجمع میں
چل بڑے مجمع میں، کمرے میں نہیں، ادھر ہی چل، کیوں؟ مجھے اللہ نے سیٹ دی ہے شاہی، تو میں بیٹھوں گا پہلے شاہی سیٹ پر، تے تو آئے گا سامنے کٹہرے چ، پھر کر سوال۔ لو جی وہ کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو گیا، وہ بادشاہ سلامت کے ساتھ شاہی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے اس نے کہا اب کر سوال۔ جب اس طرح بولنے لگا اس نے پھر ٹوک دیا۔ غصہ چڑھایا نا انہیں پتہ لگ گئے، کیوں؟ وہ غیر مسلم ہے، ظالم ہے، نفس امارہ نے اس کو اکسایا ہے۔ اچھا پھر اس نے کہا بات سن ہن ایک باری پھر کو، سانو خوشی ہوندی تیری زبان تو نکل دے آقا دی گل، ان کو ایک باری پھر کو کہ تو امت محمدیہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ اگر میں نے سوال کا جواب دے دیا تو اگر تو نے نہ لایا تو تیری گردن۔ اس نے جب اتنی بات کہی تو آوازیں گونجنے لگ پڑی۔ کیا آوازیں گونجنی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یار کیا نقشہ ہوگا اس وقت ہے، کیا جذبہ ہوگا مسلمانوں کا۔ اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں اس بات پہ۔ ان کا ٹھیک ہے، ان کا کر سوال۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس ٹائم، بڑی توجہ سے، جب توجہ سنو گے نا پھر سمجھ آتی ہے۔ کہا اس ٹائم تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ کوئی چھوٹا سوال ہے؟ کوئی چھوٹا سوال ہے یہ؟ کہا تمہارا رب اس ٹائم کیا کر رہا ہے؟ وہ ذرا نوٹ رکھنا الفاظوں کو، کہیں دائیں بائیں نہیں، پھر ذہن چینج، مائنڈ چینج ہو جائے گا۔ کہ اس ٹائم تمہارا رب، اس ٹائم تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھے امت محمدیہ کی طرف، نوجوان کی طرف، اور آنسو نکل رہے ہیں، آنسو بادشاہ کے بھی بہہ رہے ہیں، قوم کے بھی بہہ رہے ہیں۔ بادشاہ دل میں ڈر رہا ہے کہ یہ سوال کہیں رہ نہ جائے۔ اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، جب چہرہ روتے ہوئے دیکھا اس نے کہا بادشاہ سلامت رونے کی ضرورت نہیں، رب نے سینے میں ڈال دیا ہے۔ کہا میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے سوال کیا ہے کہ اس ٹائم تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس ٹائم میرا رب ایک یہودی عالم کو امت محمدیہ کے نوجوان سے ذلیل و خوار کروا رہا ہے۔ پتہ چل گیا؟ جب اتنی بات ہوئی تو گھٹنے ٹیک گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سوال کے جواب دینے والے کون تھے پتہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے نفس امارہ۔ آئے دوسرا نفس، نفس لوامہ۔ دل کو سکون ہوا ہے کہ نہیں تین سوال سن کے؟ انہیں کہا اس ٹائم تینوں ذلیل کرا رہا سامنے کھڑا کر کے۔ کہا کہ نفس لوامہ، بیٹا جب بھی اللہ سے مانگو تو نفس لوامہ مانگو۔ کیا مانگو؟ یہ وہی نفس ہے جسے عام لوگ عرفہ زبان سے کہتے ہیں یار ایدا ضمیر کنا چنگا ہے، ایدا ضمیر کنا چنگا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں کا تو ضمیر ہی ختم ہو گیا، کہا جاتا ہے ضمیر ہی ختم ہو گیا۔
یہ لفظ جو لوامہ ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ نفس جو ہے نفس امارہ کا مقابلہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے. اللہ نے اس نفس کی قسم اٹھائی ہے، کہا کہ مقابلہ کرتا ہے اور یہ نیکی کو چھوڑنے اور برائی کو کرنے پر جھنجھوڑتا ہے. جھنجھوڑتا کہ دل دے اندر واز کھٹتی پی بار بار، اوئے اے گناہ کرانے ہیں، اوئے اے سود دا مال ہی، اوئے اے حرام ہی، اوئے اے اللہ رسول ناراض ہو جان گے، اوئے اے ماں باپ ناراض ہو جان گے، اوئے کوئی ویکھ لے گا نہ کر. یہ نفس کیا ہے؟ نفس لوامہ. اللہ نے اس نفس کی قسم اٹھائی ہے. سورت قیامہ 75 نمبر سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ سے اس نفس کا مانگا کرو، یہ تمہیں پتہ نہیں، کیونکہ یہ تمہیں برائی سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے. کوئی دیکھ لے گا نہ کر، کوئی تیرا رشتہ دار تجھے دیکھ لے گا، کوئی بہن بھائی دیکھ لے گا تیری عزت، دل میں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کھٹک دیا اسی وقت. کہا کہ اللہ نے اس نفس کی قسم اٹھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو تمہیں ملامت کرتا ہے، جو تمہیں جھنجھوڑتا ہے. یہ اچھا نفس ہے، اگر یہ غالب رہے تو انسان نیکی پر لگا رہتا ہے. کیا لگا رہتا ہے؟ اگر نفس امارہ غالب آ جائے تو انسان ہر وقت برائی پر لگا رہتا ہے. وہ اللہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں نفس امارہ جو ہے وہ مائنڈ خراب کرتا ہے. تیسرا نفس ہے نفس خبیثہ. کیا ہے؟ خبیثہ. کچھ اس طرح دے بھی تنگ کرنے والے ہوندے نے تے وہ باز نہیں آتے تو انہوں آتے ہیں خبیثہ باز آ جا. کہتے ہیں نا یار تو خبیثہ تو باز نہیں آتا، تینوں ایک باری گل سمجھائیے. لیکن یہ جو نفس خبیثہ ہے اس کی ڈیفینیشن جو اور ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہر نفس امارہ غالب آ جائے، جب انسان پر نفس امارہ غالب آ جائے اور نفس لوامہ دب جائے، نفس لوامہ دب جائے، انسان ہر وقت خواہش پرست. خبیثہ کیا بناتا ہے؟ خواہش پرست، نفس پرست، بت پرست، قبر پرست، اور بھی کی پرست، یہ دولت پرست، اور یہ نفس خبیثہ ہے. کہا کہ یہ ہر وقت گناہ میں ڈالی رکھتا ہے، نافرمانی میں. تو اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس خبیثہ. یہاں تک نہیں، جب اس پر کوئی اذان ہو رہی ہو نا، پاندہ کی مولوی نے سیاپا پایا ہے نہ باز ہمیں ہی بند کرے سپیکر. یہ ہے نفس خبیثہ. ہمیشہ ہوں یاد رکھنا، جیڑا کوئی گل کرے گا نا تو ایک گل ضرور یاد رکھنا، وہ کون سا نفس ہوگا؟ نفس خبیثہ. نماز سے نفرت، نماز سے نفرت، اور قرآن کی تلاوت سے نفرت، اور کوئی بیچارہ تھوڑا تھوڑا جوڑ کر اللہ کے گھر میں چلے جاتا ہے تو اس سے نفرت. ہاں سچ ہی ماردا رہتا ہے، ڈوبدا رہتا ہے،
تو اس کا جس کے بارے میں سوچتا ہے اس کو تو اللہ اور دے دیتا ہے، اس کا کچھ رہتا۔ یہ ایسی ہے جیسے کسی لکڑی کو دمک لگ جائے تو مینوں دسو وہ لکڑی بچ دی ہے؟ وہ لکڑی بچ سکتی نہیں۔ اسی طرح جس کو نفس خبیثہ لگ جائے وہ بچ سکتا نہیں۔ حضرات یہ جو نفس ہے تلاوت پر بلکہ اللہ کے ذکر سے نفرت، اور غور فرمائے خبیثہ نفس آخرت میں اتنا برا حال ہوگا کہ تمام گناہ نفسوں کا ڈھیر بنا دے گا۔ گناہوں کے خبیثہ جو ہے ڈھیر لگا دے گا۔ یار ہم تو مسلمان ہیں، امت محمدیہ ہیں، تو ہمیں تو جب نفس امارہ نے تو اتنی جلدی ہمارے پہ اٹیک کرنا کر ہی نہیں سکتا انشاءاللہ، لیکن نفس خبیثہ پکڑ سکتا ہے، نفس خبیثہ پکڑ سکتا ہے۔ کہا کہ وہ پھر ڈیر جو ہے لگ کر جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہم لا تجعل منہم۔ اللہ ہمیں نفس لوامہ عطا فرمائے۔ اب آگئی نفس مطمئنہ، اللہ یہ ساریاں نو دے دے ایسا نفس، اللہ امت محمدیہ کہ سب نوجوانوں کو دے دے، بلکہ اللہ غیر مسلموں کا دل بھی نفس مطمئنہ کی طرف پھیر دے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور اس نفس مطمئنہ کے حقدار بن جائے۔ یہ نفس امارہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے۔ مقابلہ کر کر کے نفس کو نیکیوں پر لگا دیتا ہے۔ کہاں پہ لگاتا ہے؟ نیکیوں پر، اور برائی کو، گناہوں کو دور ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی آندا بس بھئی یہ ہن میرا نہیں رہا، میرا یہ ہن کدا بن گیا ہے؟ اللہ کا۔ یہ کس کا بن گیا ہے؟ یہ میرا بندہ نہیں رہا، یہ کس کا ہو گیا ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ انسان نیکیاں کر کے، اچھائیاں کر کے اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہم اجعل منہم۔ اللہ نے اس نفس کا تذکرہ سورت فجر 89 پنجابی چ دس دے پاویں نا انہاں ہور لفظ لکھ لیندے، 89 اور آیت نمبر 27۔ یہ دیکھیں اللہ نے اس نفس کا تذکرہ کیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح جس سے ہم، اللہ نے ہمیں بولنے کی، دیکھنے کی، باتیں کرنے کی طاقت دی ہوئی ہے، جسم میں حرکت اور نقل ہو رہی ہے۔ کہا تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو، راضی وہ تجھ سے خوش ہو، وہ تجھ سے فادخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ پس پھر میرے خاص بندوں میں کتھے؟ وہ بولو کتھے؟ ایک جنت ادھر بھی واسدی ہے، وہ کدھر ہے؟ نہیں وہ تو پتہ نہیں کی، وہ تو مک جانی ہے۔ ساڈی بھی ایک हैगी جے، اللہ سانو سمجھ دے ادھر بھی پاک پتن والی سائڈ تے سمجھ آئی جے۔ حج بھی ہوتا جے مفتے دا،
گارے دا پانی لبدا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ وَادْخُلِي جنتی، اور کہا کہ تو کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں۔ حضرات یہ وہ نفس ہے جو موت کے وقت بھی پروٹوکول، موت کے وقت بھی پروٹوکول، اور قیامت قبر سے جب اٹھتا قبر کے اندر بھی پروٹوکول۔ پروٹوکول ہی سمجھ آنا سی انہوں نے، پروٹوکول، اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تب بھی پروٹوکول۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ ہیں بیٹا 4 نفس، کتنے ہیں؟ بس اب ذہن میں رکھ لو کہ شیطان تے بن دیتے گئے نے، تو اندر کیا چل رہے ہیں؟ نفس چل رہے ہیں۔ اب مین مسئلہ ہے وضو کا طریقہ۔ کس کا طریقہ؟ وضو دا، کہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پورے ہوش نہ بیٹھے بیٹا، آپ آگے آ جاؤ، آپ کی طبیعت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بیٹھ جاؤ۔ ذہن ذرا مجھ سے پریشان نہیں ہونا، اے پتر سارے اے بزرگ نکال کے، جو میرے سے ہم عمر ہیں وہ نکال کے، باقی سارے ہمارے بچے ہی ہیں۔ میرے بھی تو ماشاءاللہ 2 بیٹیاں اور 2 اللہ ان کو صحت دے۔ ایک نے تو رات ساری سویرے ٹنگی رکھیا، میں کہتا ہوں سون دیتا مینوں، پہلے تو میں نا بچوں کو سنبھال کے لمے پا کے گیا، کو جا کے دوسری فورس ٹکر گئی۔ اب وضو کا طریقہ حدیث کے مطابق چلتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وضو کو وضو میں ڈال کر کیا کیا؟ وضو کیا۔ اصل لفظ کیا ہے؟ وضو۔ اب سب سے پہلے ایک انسان گھر سے چلا ہے، کہاں سے چلا ہے؟ گھر سے چلا ہے، تو جب گھر سے چلا ہے تے کرو وضو کیتا، کی کیتا سو؟ فرض کرو نے وضو بھی نہیں کیتا، لیکن مائنڈ دے اندر کی ہے نماز کیا ہے؟ جب گھر سے چلا ہے، نیت اس کی یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی گدھا گاڑی چلانی ہے کہ ادھے راستے ہی تو ویڈ راک ہو جانا ہے، نہیں نہیں۔ جو گھر سے نماز پڑھنے نکل آتا ہے وہ کبھی راستے سے رکتا، کیونکہ اس کو لاتا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ چن چن کے، یا آپ کو چن چن کے لایا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں نا کہ انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ یہ نوجوان نماز چھوڑیں گے، تے جمعہ بھی میں یہ نہیں کہتا کہ تم ابو ہریرہ میں پڑھو، میں یہ کہتا ہوں جہاں تم آواز اذان کی سن لو نکل پڑھو، سورۃ جمعہ کھول لو اگر تم نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ 62 نمبر سورت ہے سورۃ جمعہ، آگے ساری تفصیل ہی ہے، اللہ نے لکھ دی۔ اچھا، کہا کہ جب نکل پڑا تو اس کی نیت کیا ہے؟ نماز۔ اس کی نیت کیا ہے؟ نماز۔ تو نیت کے لیے کوئی الفاظ بول لیں، کیونکہ اس جو نیت کا محل ہے، جو نیت کا محل ہے وہ اتھے ہوندا ہے، کتھے ہوندا ہے؟ کیڑی سائڈ تے ہوندا ہے؟ میرے خیر اس سائڈ تے ہوئے تے ٹھیک ہے نا، میرے اس پاسے بھی میرے دل بیٹھے نے تے اس پاسے بھی میرے دل بیٹھے نے، اس گلوں تے میں بڑی ہاں۔ دل کہاں ہوتا ہے؟ یہاں۔ تو وہ نیت کا جو محل ہے وہ انسان کا اپنا دل ہے۔ کیوں؟ صحیح البخاری میں پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال
کا دار و مدار کس پہ ہے؟ تے نیت دا محل کی ہے؟ دل۔ تے انج کھلو کے تے اگوں کو نیت کرنی، بیٹا کسی کو یہ فرمان رسول ملتا ہے صحیح سند کے ساتھ، حوالے سے اور صحیح سند کے ساتھ، خالی ابو ہریرہ نہیں سن رہی بلکہ انٹرنیشنل چل رہا ہے یہ، کہا کہ صحیح سند کے ساتھ اگر ملتا ہے، صحیح سند کے ساتھ، جس کی سند، جس کی مور کس کی لگی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے بھائی تم رمضان کے بعد بھی آ جانا، انشاءاللہ برسرے ممبر کہوں گا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، میں ایک دین کا طالب علم ہوں ادنا سا، مجھ سے کوتاہی ہوگی ہے، یہ حدیث ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو اب نیت کی آگے کوئی پڑھنے کی ضرورت، کیونکہ اس کی پیچھے سے نیت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، کہ اگے آگے مسجد مولوی صاحب نہ لڑنا ہے۔ اچھا جی، ایک تو پہلی نیت کا مسئلہ تھا، وہ آپ کو سند کے ساتھ بتا دیا اور حدیث بھی بتائی۔ آگے، کیونکہ نیت قصداً ارادے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو کہ دل کی کیفیت کے ساتھ ہے، دل کی کیفیت کے ساتھ ہے، لہذا نیت کا محل کیا ہے؟ دل، اور زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا درست۔ اگر کسی کو مل جاتے ہیں تو بھائی ہم کب کہتے ہیں ہم شیوخ ہیں، مفتی ہیں، اور کی یہ علامہ ہیں اور کی نہیں بیٹا، یہ نہیں، جہاں تک میں لے کے چلوں وہاں تک چلوں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ لے آؤ، ہم بیان کریں گے۔ اب آگے چلیں۔ سب سے پہلے فتح الباری میں 17 نمبر پہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 17 میں، اور سنن ابی داؤد میں یہ نیت کا جو میں نے بتایا نا، ساری جو ڈیٹیل لکھی ہے امام بخاری نے اپنی فتح الباری میں 17 نمبر پہ لکھا ہے۔ اب وضو شروع ہونے لگا ہے، کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ، سنن ابی داؤد 101، کیا پڑھنا ہے؟ اگر کوئی، کیونکہ سوال نال ہی دماغ چ آ گیا کہ اے بھی ہن پوچھاں گے، پوچھن دی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑتی، کوشش یہی ہوتی ہے۔ بسم اللہ اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو وہ بھی درست ہے، اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن پڑھ لی ہے تو اللہ کی صفات ہی پڑھی تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ۔ اہل علم نے کہا ہے قرآن بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آگے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا ہے۔ کنی بڑی؟ کئی بندے تو صاحب ملی جاندے نے، حقیقت گل ہے۔ صحیح البخاری 159 159۔ اچھا، یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا بیٹا؟ میں کہتا ہوں وہ بد نصیب ہوگا نوجوان جس کو اتنے پیار سے، محبت سے، من سلوہ مر رہا ہو حوالے سے اور توجہ سے وہ مسئلے کو سمجھے نا، پھر اتوں میں اٹھنا ہے، پھر ہوتے یہ وضو کنج سی، اتوں کنج سی، بات سمجھا کرے۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ نہیں، اس کے بعد انگلیوں کا خلا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 3 دفعہ نہیں، بس انگلیوں کا خلا کرنا ہے۔ جامع ترمذی، جب خلا کیا 1 دفعہ ہی کرنا ہے، جامع ترمذی میں 39 نمبر پر۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ کولی کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ کولی کرنی ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انسان کولی کرتا ہے تو اس کے بعد ناک میں پانی چڑھاتا ہے،
ایک طریقہ یہ ہے، کیونکہ روزے میں احتیاط کرنی پڑتی ہے، روزے میں نہیں ایسے کرنا ہے تم شروع ادھروں پانی گلے سے چلا گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح چلو پانی لیا ہے، کولی بھی کر لی اور ساتھ ناک میں، پرانے لوگ چڑھا لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ناک میں پانی کیسے چڑھتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے جی؟ اللہ میرے تائیں صحت دے، اللہ میرے سب بزرگوں کو صحت دے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ پھر اس کو بائیں ہاتھ سے ناک کو جاڑنا ہے، بائیں ہاتھ سے ناک کو جاڑتے۔ کئی بندے ٹوٹی میں پڑیا ہوں اتوں ناک بھی سجے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ سے ناک کو جاڑنا ہے۔ صحیح البخاری 159، سنن نسائی میں 91 نمبر پر۔ اس کے بعد منہ کو 3 دفعہ دھونا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ صحیح البخاری 159۔ اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تے ہوئے گی تے کرے گا نا۔ اے اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے۔ دیکھو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، کتنی پیاری مثال دی تھی۔ کائنات میں اگر چہرے پر پیاری نہ لگنی ہوتی، اگر چہرے پر پیاری لگنی نہ ہوتی تو آمینہ کے لال کے چہرے پر نہ ہوتی، آقا کے یہ چہرے پہ نہ ہوتی۔ اب اس کو کرنا کیا ہے؟ ایک چلو پانی لینا ہے تو ٹھوڈی کے نیچے سے داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب داخل کرو گے تو ایسے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر اس کا خلا مکمل ہو جائے گا۔ ابو داؤد 4699 نمبر پہ ہے۔ اب ہاتھ کو 3 بار کونی تک دھونا ہے۔ کہاں تک؟ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، جے ایتھوں تک دھوو گے نا تو پھر کیا بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے کرتے تھے، میں آگے آپ کو حدیث بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک دھوتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت آگے تو پھر اس کا مقام ہی ہو رہا ہے نا۔ اگر کونی تک دھو لیتا ہے، بیٹا یہ کونی خشک رہ جاتی ہے، وضو کرتے ہوئے باتیں کرنے کی بجائے توجہ سے وضو کیا کرو۔ اے نہیں او انج سی انج سی او انج سی انج سی، نہیں، وہ توجہ جب ہوتی نہیں نا تو یہ کونی کیا ہوتی ہے؟ خشک رہ جاتی ہے، تو اس کا وضو مکمل ہوتا نہیں۔ اچھا جی، صحیح البخاری 159 میں ہے۔ آگے پھر پورے سر کا اور کانوں کا اور کان کی پٹیوں کا مسح کرنا ہے۔ جو اس دن میرے بیٹے نے کہا تھا کہ یہ مسے کا یہ ہے، سارے ویکھن لا پے کہڑے کو گل نے حدیث ہی پوچھی۔ اللہ صحت دے، اس کے ماں باپ پہ بھی اپنی رحمتیں کرے، سب بچوں کے اللہ ماں باپ پہ رحمتیں کرے، بیٹیوں کے ماں باپ پہ بھی رحمت کرے۔ میرے ایک بزرگ باہر بیٹھے ہیں 2، آپ دعا کریں اللہ ان کو صحت دے دے، ایمان والی زندگی دے دے۔ اے اللہ زبان پر جب بھی ہم دنیا سے جائیں کلمہ شہادت زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کر دے۔ اچھا اب کیا کرنا ہے کہ پھر پورے سر کا کانوں تک مسح کرنا ہے۔ اب یہ مسح بھی سمجھے ہوں یہ مینوں کرنا پینا کیونکہ یہ انہاں دے واسطہ کم نہیں ہے گا۔ وہ کئی ویکھے نے میں کر دینا، وہ بھی ڈیزائن بنانا ہے نال۔ یہ دیکھو یہ میں نے پانی لیا، صبر کٹ تین اوتھے بٹھایا تا بھی سا نہیں آتا۔ اچھا جی پانی لیا تو میں نے یہ دیکھو بیٹا یہ جا رہا ہے سر توڑ گتی تک، گتی سمجھ دے ہو جنہوں پنجابی چ کھتی آنے مارو کھتی چ، انہیں وضو نہیں صحیح کیتا، یہاں گتی سے لے کر گتی سے ہی کھینچنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں یہاں تک مسح کرتے ہیں، نہیں یہ نہیں، یہ
گتی تک لے کر پھر اسی طرح واپس آنا، اسی طرح یہاں واپس آ گئے. اس کے بعد ہاتھوں کو پانی لگا ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے ہو میری طرف، توجہ ہے نا؟ یہ میرے یہ اور یہ سنت سے ثابت ہے. یہ سنت سے سنن نسائی میں 102 نمبر اور صحیح البخاری میں 1853 نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے ایک اور میں ویکھے نا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جو کرتا ہے کوئی بات نہیں، اگر اس کو نہیں پتا تو اس میں کون سا مسئلہ ہے. ہاں اگر اس کو اس کے مسئلے میں حوالہ مل جائے تو ہم تو ابو ہریرہ کے خادم بیٹھے ہیں. آؤ تسی تے پھر بھی عیدوں بعد پھر لینا ہے، تے مینوں جدوں ویکھو گے اس گٹ چ ویکھو گے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی پھروں، اور میرے ماں باپ نے میری ڈیوٹی لگا دی، اللہ نے مجھے ادھر بٹھا دیا ہے. کیوں؟ میں نے کوئی دوست بنایا ہی نہیں. میرے دوست میرے والد صاحب ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی دوست ہو سکتا نہیں. کبھی نہیں فون پہ دیکھو گے کسی دوست آئیں ذرا فلانی چونک چ، فلانے محلے چ، فلانی دکان تے. جب بھی دیکھو گے پوچھو گے یا والدہ کے پاس ہوں گا تو یا رب کے گھر میں ہوں گا. دو ہی جگہ نے. اچھا کہاں تک پہنچا تھا؟ مسے تک. یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہے؟ یہ والا نظام نہیں ہے. اچھا جی، پھر پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھونا ہے. کتنی دفعہ؟ ٹخنوں تک 3 بار دھونا ہے. اور دھونے کے لیے بھی ہاتھ کون سا استعمال کرنا ہے؟ بایاں. کئی انج دے بھی ویکھے نا، انج دو ہتھانا لگے ہوندے نے بائیں سے. اللہ نے دیکھو دائیں ہاتھ کا کتنا احترام کیا ہے، کیونکہ جنت میں جو اعمال ملنے ہیں وہ کہاں سے ملنے ہیں؟ دائیں ہاتھ میں. اچھا جی، پھر 3 دفعہ دھو لیا. صحیح البخاری 159. پھر انگلیوں کا خلا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 1 بار انگلیوں کا خلا کرنا ہے. اس کے ساتھ چیچی دی انگلیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ خلا کر لیا. من تو لگتا ہے بچ ادھے بیٹھے انہوں نے تو کدی کیتا نہیں. بیٹا جو کیا نہیں، جس کا پتہ نہیں تھا اس کا کوئی گناہ جب پتہ چل گیا تو یہ استعمال کرنا پڑے گا. یہ لکھا کہاں ہے؟ سنن نبی داؤد میں 148 نمبر پر. آگے موزوں، اگر انسان نے موزے پہنے ہوئے، کیا پہنے ہوئے ہیں؟ موزے دی صورت اور ہوتی ہے تو جراباں دی صورت اور ہوتی ہے. پہنے ہوں تو اس پر مسح کر لے. کیا کر لے؟ لیکن اس سے پہلے دل میں، زبان تو نہیں اللہ میں جراباں پان لگا اس تو پہلے ہوں میں وضو کرن لگا اس تو بعد میں جراباں پا لینی ہے. دل میں وہ یہ اپنی نیت میں شمار کر لے کہ میں وضو کروں گا تو میں پھر اس کے بعد سوکس پہن لوں گا. کیا کروں گا؟ وہ پھر اس کا مسح کیسے ہے؟ پانی لیا، بس خلاص. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسح کرنا ہے. جامع ترمذی 99 نمبر پر حدیث ہے 99. مسافر کے لیے مسح کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں. مقیم کے لیے 1 دن اور 1، یہ نہیں ہے 5 پڑھیاں تو گو پھر نہیں، 1 دن اور 1. صحیح مسلم 638 نمبر. کچھ سکون ہو رہا جی نال اینو کہندے نے من سلوا کھانا.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد جب انسان، یہ بڑا اہم سوال ہے یہ نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، جب انسان واش روم کے لیے جاتا ہے دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جب باہر نکلے تو کیا پڑھے؟ غفرانک۔ سانوں تے اور دنیا دیاں سوچاں پئیاں ہوندیاں نے، کئی ویکھے نے بے وقوف واش روم چلے جاؤ، ادھروں فون آیا، فون کٹ کے تے اگلے نوں جواب دے رہے ہوندے، اے میں تیرے کو پہنچ چلا وا، اللہ گئیاں کو 10 منٹ چ پہنچ جانا، اللہ معاف فرمائے۔ کہا کہ وہ جو سنن ابن ماجہ میں ہے، یہ ترتیب سے لکھو، سنن ابن ماجہ میں 461 نمبر پر صحیح طریقے سے بولو براز نہیں نہ کرتا، یورن نہیں کرتا، تو پھر کچھ جو قطرے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ شک میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جب تم بولو براز کے لیے جاؤ تو طب نبوی میں لکھا ہوا ہے کہ اپنا سارا ویٹ وزن بائیں گھٹنے پہ رکھا جائے۔ کس پہ؟ اس پہ نہیں، اس پہ جب رکھو گے تمہارے معدے کا خروج بالکل کلیئر ہو جائے گا، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے اپنے اعضائے مخصوصہ کو جھاڑو۔ پھر کہا کہ اس کے بعد بھی اگر تمہیں شک ہو تو مذہب اسلام اتنا پیارا ہے، کہا کہ سنن ابن ماجہ میں 461 نمبر پر، پھر تم اس کو اس طرح آخر پر چھینٹے مار لو۔ کتنی؟ 3 چھینٹے، تو اللہ اس کو پاک کر دیں گے۔ کیا ہوگا؟ پاک کر دیں گے۔ اس سے ہمارا وضو کیا ہو گیا؟ مکمل۔ اب آگے چلتے ہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ وضو کے بعد جو آپ نے دعا پڑھنی ہے، جو آپ نے دعا پڑھنی ہے، وضو کے بعد جو آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے، بڑی توجہ سے۔ وضو تو بعد کی کرنا ہے، ایک بندے نے وضو کیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ بتاؤ؟ کیسے؟ شاباش، اس لیے پوچھا میں نے۔ ٹھہرو آپ بتاؤ کیسے؟ آپ سے بیٹا، آپ سے ہاں شاباش۔ استاد دیکھے کتنا قابل ہوتا ہے، اگر ذہین نہ ہو تو کام نہیں چل سکتا، چن کے نکالوں گا۔ ہاں بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ وضو کر لیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیسے؟ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ ہاں دیکھ لو، ادھر سے آپ حساب لگا لو کہ آپ کے جو دین کے طالب علم جو استاد ہیں ان کو کتنا مائنڈ کا پتہ ہے کہ یہ مائنڈ چل سکتے ہیں، اس طرح ہی ہوں گے۔ بیٹا میں بھی چھوٹے ہوتے ایسے فنگر کھڑی کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ میں بھی کرنا ہے ہینج کر کے منہ کر، لیکن یہ سنت سے ثابت جو تم زبان سے کہہ رہے ہو، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ دل کی بات ہے، بات اس کی بات ایسی گل نہیں، دل کی بات ہے۔ پھر اس کو کھڑا کرنا نہیں، یہ سنت سے ثابت۔ اگر کسی کو حوالہ اس کا مل جاتا ہے جس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہو، تو بھائی حقائق نہیں روایت لانی ہے۔ حقائق اور چیز ہے، روایت اور چیز ہے۔ روایت ہوتی ہے جس کو آقا نے بیان کیا ہو، حقائق وہ ہوتی ہے جو صحابہ نے کس سے بیان کیے ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کو کھڑا کرنا نہیں۔
کیا پڑھنا ہے؟ یہ دعا پڑھنی ہے۔ جامع ترمذی میں 55 نمبر پر حدیث، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھنی ہے۔ یا کیا جدھر آپ سا ٹور پہ اسی بھی ٹور پہ، یا ٹھیک ہے۔ میں نے اس لیے پڑھی کہ انہوں نے دیکھا سی کہڑے کہڑے وچ بول دے رہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ پوری دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پوری دعا ہے۔ اور آخرت والے جو اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ جو کلمات ہے نا، اس کا مطلب سمجھے، باقی تو آپ کو سمجھ میں ہے۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے، توبہ کر، توجہ میری طرف، توبہ کرنے والوں میں سے کر دے۔ اے اللہ تو مجھے پاک رہنے والوں میں سے کر دے۔ تو اللہ کے رسول اللہ اس نے یہ دعا پڑھی۔ آپ کبھی محسوس کریں وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی ابھی ذرا تھوڑی دیر ٹھہر، اچھا عبداللہ صاحب ہے، کوئی بات نہیں، وہ اس کو نا ٹھیک کر رہے ہیں، اوپر چھوڑ دیں آپ اوپر کی حدیث کی طرف توجہ دیں۔ کہا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کو بینیفٹ کیا ملتا ہے، پیکیج کیا ملتا ہے؟ دنیا دے پیکیج ایویں ہی نے، تو جن جن دنیا کے پیکیج میں پڑے ہوئے ہیں بس پڑے ہی ہوئے ہیں، پڑے ہی ہوئے ہیں، اپنی زندگی تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ میرے کو اینے ایم جی رہ گیا، اینے اوم جی رہ گیا ہیں، اینے میرے وہ پیکیج تے اینے منٹ آندے نے، اتنی بات ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، وہ تمہارے جسم کو بھی کھائی جا رہی ہے اور رب اور اس کے رسول کو بھی ناراض کری جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اللہ بیٹے اور بیٹیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ کہا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، تھک تو نہیں گئے؟ انہوں نے پوچھنا ہی، تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو تو بند۔ اچھا بھئی، وہ دعا جب انسان پڑھ لیتا ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ جب دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ پھر ایک ٹھنڈی سی ہوا کو محسوس کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ٹھنڈی سی ہوا کو محسوس کرتا ہے۔ کہا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے جدھر سے مرضی گزر جا۔ تو جدو رب دے گھر چ وڑ آیا دا مطلب جنت دے دروازیاں چ گزر گیا۔ آپ کبھی دعا پڑھ کے محسوس کریں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹھنڈی سی ہوا جو ہے وہ دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ اچھا، جو شخص یہاں تک وضو کرتا، کہاں تک؟ حضرت ابو ہریرہ کرتے تھے، قمیض لا کے نا، قمیض لا کے تو پوچھا ابو ہریرہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے آمینہ کے لال سے سنا، پیکرے حسن و جمال سے سنا، کہا کہ انبیاء کے سردار سے سنا۔ کیا سنا؟ یہ صحیح مسلم میں 250 نمبر پر ہے۔ کہا میں نے یہ سنا کہ جو شخص یہاں تک وضو کر، قمیض لا کے، پر تسی قمیض پتہ کیوں؟ بیٹا اب جو اس وقت ماحول تھا، ہاں جس کو ضرورت ہے وہ اوپر جا کے کوئی بات نہیں،
ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن جو پہلے ماحول تھا اس وقت ماحول اور تھا۔ اب دیکھنے والا کوئی بھی اس کے دماغ میں حدیث نہیں آنی، انہیں کہنا لے انہوں کی ہو گیا کملے جے انہوں۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے اگر اس طرح آپ کر لیں اوپر پوری طرح تو امید ہے ہو جائے، کیا مسئلہ ہے۔ جب یہاں تک آپ وضو کا پانی داخل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس کو جنت کے کنگن پہنا دے گا، سونے کے جنت کے زیورات کنگن پہنا دے گا۔ کہا اس لیے یہ کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں۔ کہا محشر کا میدان ہوگا، جو شخص وضو کے بعد وضو کے 2 نوافل پڑھتا ہے، بلال زمین پر چلتا ہے، قدموں کی آواز آسمانوں پہ آتی ہے۔ کہا بلال کیا کرتے ہو؟ کہا ایک تو با وضو رہتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو دو نفل پڑھتا ہوں۔ کہا اس وجہ سے بلال اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے۔ حضرات کہا جو انسان اس طرح وضو کرتا ہے اس پر اللہ جنت واجب کر دیتے ہیں، جنت، اور اس کے دل اور چہرے کو پاک کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 234۔ اور روز قیامت محشر کا میدان لگا ہوگا، صحیح البخاری 136 میں کہا کہ جو محشر کا جب میدان لگا ہوگا تو رات کو جو نوجوان پوچھ رہا تھا اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کہ امت محمدیہ کے نوجوان ان پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے، کیوں وہ ساری پیشانیاں جو ہیں جو سجدے میں پڑی رہیں، وہ ہاتھ سجدے میں گر گئے، وہ گھٹنے سجدے میں گر گئے۔ کہا وہاں روشنیاں چمک رہی ہوں گی، ان روشنیوں سے پہچانے جائیں گے، اس روشنیوں سے امت محمدیہ پہچانے جائیں گے۔ اب یہ تو وضو تھا، یہ کیا تھا بیٹا؟ وضو کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے؟ جس میرے بیٹے کو نہیں آیا وہ پوچھ لیں۔ بالکل کر سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ نے اس گھٹے کا اتنا احترام کیتا ہے، بخاری دے اندر دوسری جلد دے اندر حدیث ہے، حرم علی النار، مایا کہ جڑی گرد و غبار رستے سے رب دے راہ چ پیندی ہے تے مسجد چ پہنچدا ہے، اللہ اونا جگہ تے جہنم دی اگ حرام کر دیندے۔ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ادھر میری طرف کہا کہ اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ وضو کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تیمم، یہ بھی بہت ضروری ہے نا، تیمم بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی بیماری کے باعث، تیمم کب ضروری ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تیمم اگر کسی بیماری کے باعث پانی استعمال کرنے کا نقصان لاحق ہوتا ہو، کیا سمجھے ہیں؟ کوئی ایک بڑا بچہ کھڑا ہو کے بتائے نا، وہ نہیں سمجھے؟ بھی ایک بندے کو بیچارے کو سردی لگ رہی، کیا لگ رہی ہے؟ فل سردی، برفانی علاقہ ہے، پاکستانی نہیں، ساڑھے لاہور دا نہیں، تو اس کو یہ ڈر ہے کہ میں اگر پانی کے پاس جاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، کیا کروں گا؟ جیسے نران کگان جتھے بڑا نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے، انج پہاڑ، انج سڑکاں، کوئی انج موڑی کوئی انج موڑی۔ کہا کہ کل سیروا فی الارض، تم اللہ کی زمین کی سیل کرو، کیا کرو؟ سیل کرو، غور و فکر کرو نا۔
سیل کرو اور کوئی بدتمیزی نہ کرو۔ اچھا کیا بات چاہ رہی تھی؟ کہا کہ وہ جو بیماری لگنے کا اس کو ڈر ہو کہ بیمار ہو جاؤں گا، یا پھر اس کو یہ پتہ ہو کہ مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے جسم کے ایسے حصے پر جہاں پر پانی کا داخل ہونا ضروری ہے، تو پھر اس میں کیا کر لے؟ تیمم کیا کر لے؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اس پہ پانی نہیں لگنا چاہیے، تو پھر کیا کہا کہ اگر پانی، دوسری صورت کیا ہے کہ اگر کسی کو پانی ملتا ہی نہیں تو پھر وہ تیمم کر لے۔ کیا کر لے؟ دونوں صورتیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ پانی ملے ہی نہ تو صحیح البخاری میں 347، صحیح البخاری میں 338 نمبر پر کہا کہ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ، بیٹا توجہ بھی میری طرف رکھنی ہے، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، اپنے دونوں ہاتھ صرف ایک دفعہ زمین پر مٹی پر مارے۔ کہاں مارے؟ مٹی پر۔ مٹی پاک کر دیتی ہے۔ کہا جب مٹی پر مارے پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک ماری۔ کیا کی؟ پھونک تو میں نے کھوڑ یاد آ گیا۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے، سمجھتے تسی گئے ہی ہوو گے۔ اس طرح پھونک ماری، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد کہا پھر آپ سرکار نے کیا کیا کہ ان دونوں میں پھونک مارنے کے بعد پھر بائیں ہتھیلی کو دائیں ہتھیلی پر رکھا، بائیں ہتھیلی کو دائیں ہتھیلی پر رکھا، رکھنے کے بعد دائیں کو بائیں پر لے آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے پر، یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ تیمم۔ مذہب اسلام کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ اے خوش نصیب ہو تسی۔ اے ذرا مینوں دسو، اے کچھ تے بچیاں نوں پتہ ہی ہوئے گا جڑے جمعہ پڑھ دے، کوئی رات نوں بھی کسی نوں میں دسیا سی، دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ یاد رکھیا، کس نے بولا ہے؟ ہاں آپ نے سنا ہے مجھ سے، یہ جھنمن بات ہے۔ 206 ممالک ہیں اور مذاہب کتنے ہیں؟ شاباش، یاد تو رکھا نا۔ 4200 مذاہب نے، کنے؟ 4200 مذاہب وچوں اللہ نے تانوں مذہب اسلام واسطے چن لیا ہے۔ شکر کرو کتے بت پرست نہیں، قبر پرست نہیں، او ہور بھی شاواں نے، سورج پرست نہیں، چند پرست نہیں، اور آگ پرست نہیں۔ وہ پرانے جو بابے فوت چائنا میں نے دیکھے، انہوں نے مسالہ لا کے رکھ چھڑ دے، انہوں نے پوجتے رہتے ہیں، کیونکہ کھا کے انہوں نے کھانا چائنا دے جڑے نے وہ کھا کے 2 دماغ والے، تو انہوں نے بن جاندے نے 4 دماغ، تو وہ ویسے ہی آؤٹ ہو جاندے نے دماغ تو۔ نفس امارہ جو غالب آ گیا ان پہ۔ تو کیا بات چاہ رہی تھی؟ ہاں، اللہ نے 4200 مذاہب میں سے اللہ نے ہمیں مذہب اسلام کے لیے چنا ہے، جو تمہیں بیٹھنا بھی سکھاتا ہے، بولنا بھی سکھاتا ہے، چلنا بھی سکھاتا ہے، بڑے کا احترام بھی سکھاتا ہے، چھوٹے سے پیار کرنا بھی سکھاتا ہے، میاں بیوی کے حقوق بھی سکھاتا ہے، ماں باپ کی تابعداری بھی سکھاتا ہے، اللہ رسول کے حکم پر چلنا بھی سکھاتا ہے، آقا کی محبت میں پڑھنا بھی سکھاتا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا بھی سکھاتا ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب بیٹا کوئی اور مسئلہ ہے؟ ہاں ایک مسئلہ، وہ کون سا تھا جو کل حدیث پڑھ رہا تھا؟ بولو کسی کے ذہن میں ہے بات کہ نہیں؟ جو میں کل پڑھ رہا تھا، میں نکالتا ہوں حدیث 32۔ ہاں مزے کی بات ہے، کل میں نے ساری سند کے ساتھ حدیث پڑھ دی۔ کیا کر دی؟ وہی پڑھی۔ دیکھ لیں جب اللہ آنکھوں کو پھیرنے پہ آ جائے تو پتہ چل سکتا۔ اللہ نے شاید امتحان لینا تھا، میں نے بھی آگے سے کہا ٹھیک ہے جب حوالہ ہوگا تب صحیح۔ یہ میں نے سند کے ساتھ پڑھی، پوری سند کے ساتھ۔ پھر دوبارہ سند کے ساتھ تو نہیں، اب ایسے پڑھ دیتا ہوں کہ سند کے ساتھ پڑھ دوں۔ تھکتے نہیں گئے؟ جو تھک گئے ہیں بتا دیں، جو تھک گئے ہیں وہ بتا دیں۔ وہ کیا؟ آج تو آپ باہر دیکھو نا موسم تے، میرا بیٹا رج محنت کرو کہ اللہ پاک تانوں لیلۃ القدر نصیب کر دے۔ جو مجھے اثرات نظر آ رہے ہیں، جو میرا مائنڈ کہہ رہا ہے، باقی اللہ کے علم میں ہے۔ کہا کہ صحیح البخاری میں 3234 نمبر پر یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کل سند سے سنا بھی دی، لیکن اللہ نے اس کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اوجھل کر دیا۔ سند کے ساتھ اس طرح ہے، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعزم ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق۔ لوگ کل میں نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی نا۔ ایتھے آندے نے جی ایسی تے سارا کچھ بوتل چ پایا ہے تے اکھاں چ بھی پایا ہے۔ مالک سچے نے دیکھو کل کنی دفعہ میں تلاش کی تھی، کتنی دفعہ میں رات صبح اٹھ کے اتنا ہنسا، میں کہا دیکھو اللہ نے جب اوجھل کرنے پہ آیا تو نظر آئی، دیکھتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ جلدی سے نکل آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین امی جان فرماتی ہیں کہ جس نے یہ گمان کیا کہ سوال یہ تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہی سوال تھا نا۔ جس نے اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ امہات المومنین، امت کی ماں، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے یہ گمان کیا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی، بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی۔ لیکن آپ، اماں عائشہ کہتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو معراج کی رات میں ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈانپ لیا تھا۔
وہی مشرق اور مغرب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے. اور کوئی سوال ہے تو بتا دے. کی کہہ رہے ہیں؟ وسوسہ نفس کی چیز ہے گی. یہ جو نفس ہے یہ روح کا ہی حصہ ہے. کیا ہے؟ جس میں اللہ پاک نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ کس کا حصہ ہے؟ روح اور جسم کا حصہ ہے. ہمیں حکم اعضاء ہے کہ ہمیں یہاں تک بتا دیا گیا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے بس. کیوں؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ سے پوچھے روح کیا ہے. جیسے بزرگوں نے کہا اسی طرح انہوں نے پوچھا روح کیا ہے. کہا تیرے کل امن روح میں ربی، روح صرف تیرے رب کا حکم ہے. اب اس پہ تبصرے غلوب کرنا ضرورت ہی نہیں. تو اللہ پاک ہمیں ان مطمئنہ اور نفس لوامہ عطا فرمائے، نفس خبیثہ اور نفس امارہ سے محفوظ فرمائے. اور بیٹا کو سوال؟ بعد نو کیا بعد نال نہیں بعد. اور دن مک چلے نے. دن کیڑے شعر سنائے سن؟ وار رمضانہ تیری ساڈی ہون لگی ہے جدائی، پھر ملان گے نصیباں نال جے عمر رب نے ودائی. ہاں بہت یو آر گریٹ نوجوان. بنڈل آف تھینکس. ماڑی موٹی مینوں بھی آندی ہے کہ نہیں آندی؟ کالج یونیورسٹی اسکول سارے الحمدللہ علاقے پھر کے آئے ہیں. اچھا جو ان کا سوال ہے بڑا اچھا ہے. بیٹا چاہے میں کروں چاہے آپ کریں، پانی پوری مقدار کھولا کریں. اے نہیں پوری ٹوٹی کھولتی ہے، یہ باواں ہی ٹنگی جا رہے ہیں. ٹوٹی پوری کھلی ہے، باواں ٹنگی جا رہے ہیں. اونی دیر نو یار دوست آ گیا یار وہ فلانا انج فلانا، ٹوٹی کھلی ہے. اللہ نے یہ جو پانی کی نعمت دی ہے اس نعمت کا پوچھ رہا ہے اللہ نے. حقیقت بات ہے ادھر صحرائے عرب میں پانی نہیں تھا. تم دیکھتے کس طرح بلکتے تھے، کس طرح دعائیں کراتے تھے آقا سے. اب بھی زمزم، اللہ تمہیں زمزم کا پانی نصیب فرمائے. کہا کہ اب بھی زمزم نہ وہاں ملے تو جدو کسی بستی چ چلے جائے نا تو اتنے پانی کنے ریال دا ہے. جڑے تازے ہو گیا انہیں کنے ریال دا ہے؟ میں بتا دوں؟ آپ کو کیسے پتہ؟ میں تو ابھی 6 ماہ پہلے ہو کے آئے ہوں الحمدللہ. تو پانی جو ہے ادھر وہ غالباً 4 ریال کا ہے. کتنے ریال کا؟ 3 سے 4 ریال کا ہے. پہلے 1 ریال دی بوتل 1.5 لیٹر دی ہوتی مہنگا ہو گیا. پہلے تے جیڑی وہ ٹم پیک سی وہ نص ریال کا ملتا تھا. اب نص ریال کا ملتا، اب 2 ریال کا ہے. کتنے کا؟
2 ریال کا، مہنگائی ہوگی بہت زیادہ۔ بہرحال اس کا مہنگائی سے تعلق نہیں، جب اللہ لے کر جاتا ہے تو بندوبست بھی سارے کر دیتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ ہاں مجھے دیے تھے؟ نہیں بیٹا میرے پاس تو نہیں آئے۔ نہیں وہ میرا خیال پرچی ان کے پاس تھی۔ بہت اچھی گل ہے، جیڑا بندہ رات نو وضو کر کے سوتا ہے نا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو جب فوت ہوگا تو وضو میں ہی ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ وضو میں ہی۔ دعا کر لیں۔ اب سوال بیٹا میرے پاس نہیں ہے۔ جہنم اور دوزخ میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اچھا جہنم اور دوزخ میں کیا فرق ہے؟ جہنم اور دوزخ ایک ہی چیز ہے۔ کیا ہے؟ ہاں جہنم دے پتہ کنے سیکشن جے؟ 70 کنے؟ تے ہر 70 دے اتے 70,000 فرشتہ کھلوتا ہے لگام کھچن۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرات اور سوال ہے؟ بس آپ لکھ لو، ٹھیک ہے؟ اور کون سا سوال؟ چھ فرشتوں نے، ہاں یہ اب آپ نے لکھ دینا، میرے پاس نہیں آئے نا، یہ میں نے بتایا تو تھا، لیکن میرے مائنڈ میں جو آنے والا حوالہ ہے نا وہ انشاءاللہ تلاش کر، وہ آپ لکھ دو نا، ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس نہیں ہے بیٹا، کل بتا دیں گے، کچھ نہیں ہوتا، ابھی کل بھی ہے تے پرسوں بھی۔ جیڑے کہندے نے پرسوں نہیں، ہاتھ کھڑا کرو۔ انہاں حوالے پڑھنے نے۔ اللہ ان پہ راضی ہو جائے۔ سناؤ پھر، استاد تو استاد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا میں نے بچوں کو کیسے پڑھ پڑھ کر سنایا، اٹھایا کہ کھڑے ہو، کیسے ہے انہوں نے کہا انج۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی پہلے اس کی بھتیجی اس کے دماغ میں پانی، آپ دعا کریں کہ اللہ اس کو صحت دے دے، اللہ وہ دماغ سے پانی نکال دے۔ ایک میرے بھائی کے والد صاحب کی ٹانگ ٹوٹی ہے، آپ دعا کریں اللہ صحت دے دے، اللہ پہلے کی طرح جوڑ دے۔ ایک میرے بیٹے کے انکل بیمار ہیں، آپ دعا کریں کہ ان کو اللہ صحت دے دے۔ انکل بھی نے تے نال سسر بھی نے، نال کی نے؟ ہاں جی، یہ بھی چاہتا پاویں تھلے وزیر اعظم آیا ہوئے کہ کیا بات، دعا ہو رہی۔ کوئی بات نہیں، بچوں کے ساتھ کھیل کود بھی ہے پر ادب کے دائرے میں رہ کر۔ حافظ صاحب میرے انکل بیمار ہیں، آپ دعا کریں اللہ ان کی بلڈ پریشر کی تکلیف بھی دور کر دے اور شوگر کی بھی تکلیف دور کر دے، اللہ سب کو اس بیماری سے محفوظ کر لے۔ ایک میرے بیٹے نے کہا ہے کہ میں نے امتحان دیا ہے 12ویں کا، تو اب یو ای ٹی میں میرا داخلہ ہے، آپ دعا کریں اللہ اس بیٹے کا داخلہ یو ای ٹی میں کر دے۔ یہ انجینئرنگ یونیورسٹی جو باہر ہے سنگھ پورے میں۔ اچھا جی، اے جناب پڑھے نا تو انہوں نے اس تو بعد پوچھ لینا مینوں کہ میں دعا کرتا ہوں نا، یہ ذرا ایک میرے بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ وہ کسی ایک نیک مقصد کے لیے لگا ہوا ہے، آپ دعا کریں اللہ اس کا مقصد پورا کر دے اور اس کے والدین کو صحت دے دے۔
وہ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ سوال لکھیں, ہم تیار ہیں. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. انک علی کل شیء قدیر, انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ جن نے تیرے بندے تے تیریاں بندیاں آئیاں اللہ اعتکاف کر دے پہ, اللہ سب دا آنا قبول فرما. اے اللہ سب دیاں تن من دیاں تکلیفاں دور فرما. اے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما. اے اللہ سب دیاں نیک حاجات پوری فرما. اے اللہ جو جو آس لائے بیٹھے نی اللہ تاک رات بھی ایکو ہی رہ گئی ہے, تیری ذات بھی ایک ہے. اللہ تو سانو معاف فرما, اللہ تو سانو معاف کر کے عطا فرما. اللہ معاف کر کے عطا فرما, اللہ معاف کر کے عطا فرما. اللہ عمر دی ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما. اللہ عمر دی ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما. اللہ زونیاں ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما. اے اللہ میرے ماں باپ نو تندرستی تے صحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ میری والدہ نو تندرستی تے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جن نوجوان بیٹھے ایک ایک دے ماں باپ تے رحمت نازل فرما. اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ میٹھے میوے دنیا تو چلے گئے. اللہ ہن یاد آندے اللہ انہاں دیاں قبراں نو حد نگاہ تک وسیع فرما. مال کا سچا حد نگاہ تک وسیع فرما. اے اللہ روحانی جسمانی سامنے چشمے لگے ہوئے نے اللہ تیری طاقت تو باہر نہیں, ساڈی طاقت دے اندر نہیں, تو تے ساڈی ڈیوٹی لائی ہے. اللہ انہاں چشمیاں نو قیامت تک آباد فرما. اللہ انہاں دے آباد کرن والیاں تے آباد فرما. اے اللہ جو تھوڑا دین بہتا دین اللہ ایک ایک تے راضی ہو جا. اللہ جیڑے دے نہیں سکدے دعا دی طاقت رکھ دے نے اس سسٹم لئی اللہ اونا دے سینیاں نو اپنی دولت نہ مالا مال فرما. اللہ تندرستی تے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما. اللہ اس سسٹم نو دعاواں چھو یاد رکھ دے. مال کا سچیا تو اونا دے کرانو آباد فرما. اے اللہ جیرے اہل اعتکاف لئی صبح شام محنت کر رہے افطاری تے سحری دا انتظام کر دے. اللہ ایک ایک نوجوان نو اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جو اعتکاف دے اندروں سحری یا افطاری اللہ تھوڑے بچے بلائے جان دے اللہ انہاں دے دلاں نو منور فرما. اللہ انہاں دیاں نیک نیک حاجات پوری فرما. اے اللہ جنیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں بزرگ بچے بیٹھے نے اللہ ایمان دی دولت نال مالا مال فرما. اللہ صحیح نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ صحیح منان دی توفیق عطا فرما.
اللہ صحیح طرح سجدے کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ صحیح طرح رکوع کھرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو جانائے، تو بادشاہیں شہنشاہیں، تو کلائیے اسی منی بیٹھے آ، تو اس بابر کر رات دن دے اندر سانو معاف فرما۔ اللہ تیری رحمت دریا نہیں سمندر چھل رہے نے، اپنی رحمت وال ویک ساڈے گناہ والا ویک، تیری رحمت بڑی ہے ساڈے گناہ چھوٹے نے، اے اللہ تو سانو معاف فرما، مالکا تو معاف فرما، اللہ تو معاف فرما، رحمان تو معاف فرما، رحیم تو معاف فرما، کریم تو معاف فرما، غنی تو معاف فرما، جبار تو معاف فرما، قہار تو معاف فرما، وہاب تو معاف فرما۔ اللہ میری آخری دعا ہے، خالی ہاتھ انہاں نو موڑی نہ ٹوڑی نہ، اللہ انہاں نو عطا بھی فرما تے ماں باپ دی سمجھ عطا فرما، سن ساڈی فریاد عرشاں والے، ستی ہوئی قسمت جگہ عرشاں والے۔ اللہ ایک نوجوان سہری تے افطاری دی، اللہ خدمت چ لگا دی، بیٹی جسم چ تکلیف محسوس کر دی، اللہ دی تکلیف نو دور کر دے، مالکا سچا ایک میرے پائی دی بیٹی، اللہ بہترین بہترین خاون عطا فرما، اللہ بہترین شوہر عطا فرما، اے اللہ بہترین بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا، اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا، اللہ ایک میرے پائی دی والدہ اتقاب بیٹھی، اللہ جسم تے تکلیف محسوس کر دے، اللہ دیاں تکلیفاں دور فرما، اے اللہ میرے ایک پائی دی والدہ اٹھ کے چلے گئے، اللہ بیماری دی شدت دی وجہ نہ اللہ تندرستی تے صحت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ تو سنن والا ہے، تو حاجت روائے، تو مشکل کشائے، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو غریب نوازے، تو غوث اعظم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو سانو معاف فرما، سن ساڈی فریاد عرشاں والے، ستی ہوئی قسمت جگہ عرشاں والے، دکھیاں دے دکھڑے تے سکھیاں دے سکھڑے، سن کے رتھیرے سوا عرشاں والے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ گھر کس لیے ہے، یہ دھر کس لیے ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم